السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 رجب جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن انتہائی عظمت اور برکت والا دن ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جمعہ ماہ رجب کے مہینے میں آ جائے تو اس کی تاثیر اور برکت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آج جو میں آپ کے لیے تسبیح لایا ہوں صرف 2 منٹ کا مختصر عمل ہے۔ 2 منٹ کے مختصر عمل میں اس تسبیح کو آپ پڑھ سکتی ہیں، میرے تمام بھائی پڑھ سکتے ہیں، اور اس تسبیح کو اگر ایک فقیر بھی پڑھ لے 2 منٹ صرف ایک دفعہ، تو اس کو اللہ پاک ماہ رجب کے برکت سے اور 28 رجب جمعۃ المبارک کی برکت سے اللہ پاک اس کو ارب پتی بنا دے گا۔ اتنی طاقتور تسبیح ہے۔ اس تسبیح کا ایک خاص حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے ساتھ جڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کے بارے میں بڑی تاکید کی تھی، اور یہ تسبیح خاص الخاص جمعۃ المبارک والے دن کی ہے، اور اگر یہ 28 رجب جمعۃ المبارک والے دن اگر یہ پڑھی جائے تو اس کی تاثیر، اس کی برکت، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سال ببرکت ثابت ہو جائے، رزق کے اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، تو آپ اس تسبیح کو ہرگز مس نہ کیجیے گا۔ اس تسبیح کو آج آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ورنہ آپ پورا سال پچھتائیں گے۔ جہاں آپ نے برسوں انتظار کیا، آج خدا را کر کے 7-8 منٹ کی یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں۔ میرے تمام مائیں بہنیں، میرے تمام بھائی حضرات جو دکھی ہیں، جو دکھیارے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے، ان کی زندگی بدل جائے، تو خدا را کر کے 2 منٹ کا یہ عمل ہے، میرے کہنے پہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز میں شرطیہ کہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی عزیز اسی دن آپ کو اللہ پاک معجزات دکھائیں گے۔ انتہائی آزمودہ عمل ہے، کیونکہ اس تسبیح کا ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اس عمل میں اور اس وظیفے میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھی ہے، برسوں سے آزمودہ عمل ہے، اور 28 رجب جمعۃ المبارک والے دن اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ پاک اس کے فیض و برکات سے تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ وہ میری تمام مائیں بہنیں ہیں، وہ میرے تمام بھائی حضرات جو دکھیارے ہیں، جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ہر شخص اس سے دوچار ہے۔ قرضہ ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، بیماری ہے، شفا نہیں مل رہی، بے اولادی ہے، نیک و صالح اولاد چاہیے، اگر اولاد ہے اس کو ہدایت نہیں مل رہی، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دولت ہے، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اگر آپ قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے راستے بنا دے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں، اللہ سے جڑنے کا طریقہ سیکھیں۔ آج 28 رجب جمعۃ المبارک 2 منٹ دے کے اس تسبیح کو پڑھ لیں، اللہ سے ذرا جڑ کے دیکھیں، اللہ کی طرف آپ ذرا چل کے دیکھیں، وہ دوڑ کے آئے گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک بندہ چل کے جاتا ہے اللہ کی طرف، اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے چل کے جاتا ہے، مفہوم ہے، تو اللہ پاک دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ پکار کے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ماہ رجب کے مہینے میں آپ کی تمام دعاؤں کو، حاجات کو پورا فرماؤں گا، کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ انعامات تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کے مہینے میں اگر جمعۃ المبارک آ جائے، اس کی تاثیر، اس کی عظمت اور اس کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ آج میں اپنی تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے، تمام ماؤں سے، بزرگوں سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں، خدا را اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اور اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ 2 منٹ کی یہ عمل ہے، 2 منٹ کی یہ تسبیح آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ میرا بس چلے، میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کو، بھائیوں کو بازو سے پکڑ کے بوضو مسلے پہ بٹھا دوں، اور گزارش کروں، ریکویسٹ کروں، خدا را کر کے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی عزیز بدلاؤ لائے گا، مثبت بدلاؤ لائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی۔
آپ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے نیت باندھ لیں۔ اب میں تسبیح بتانے لگا ہوں، تسبیح کا جو طریقہ کار ہے وہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک خاص چیز بتاؤں گا کہ آپ نے نیت باندھنی ہے۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کے ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ راستوں میں سے راستہ نکالتا ہے، وہاں سے بھی راستہ نکالتا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں چاہتا، جہاں آپ کا ذہن بھی نہیں چاہتا، آپ کی سوچ ہے، اللہ پاک ایسے ایسے راستے نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ذرا مانگ کے دیکھیں، گڑ گڑا کے دیکھیں، رو کے دیکھیں، آنسو بہا کے دیکھیں۔ ایک دفعہ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، تمام بھائیوں سے، جتنے بھی دکھی ہیں، بزرگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اس تسبیح کو پڑھ لیجئے، اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ذرا ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھیں اور مانگ کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں میں اثر رکھے گا، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول منظور فرمائے گا۔ جو بھی حاجت ہے، قرض کی ادائیگی کی حاجت ہے، آپ چاہتے ہیں غیبی اسباب پیدا ہو، اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ یہ عمل کرنے سے پہلے نیت باندھ لیں، یا اللہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مجھے برسر روزگار کر دے، میرے لیے اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر جو ہے وہ روزگار پیدا فرما، یا اللہ میرے بچوں کا مسئلہ ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، یا اللہ نیک اور صالح صحت والی، زندگی والی، برکت والی اولاد عطا فرما دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے تو میرا ذاتی گھر آ جائے، تو آپ اس کی نیت باندھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آپ اس عمل خاص کرنے سے پہلے نیت باندھ لیں، اللہ پاک راستے نکالے گا۔ آپ دیکھیں گے وظیفہ ختم ہوتے ہی چند دنوں میں آپ خوشخبریاں سنو گے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کسی کی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ نیت جانتا ہے، وہ نیت پہ فیصلے کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ آپ اچھی نیت کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے ذرا مانگ کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کے لیے ایسے راستے نکالے گا، ایسے راستے نکالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ سیکھیے، انتہائی مثبت طریقے سے۔ ابھی جو میں وظیفہ آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں صرف 2 منٹ کا ہے، لیکن آپ کو سمجھاتے ہوئے وقت ضرور لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اللہ پاک منٹوں میں قبول منظور فرمائے گا۔ آپ کو میں ابھی وظیفہ، آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت باندھ لینی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے۔ اب میرے تمام ماؤں بہنوں کو، تمام بھائیوں کو جو مسئلہ ہے، مجھے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں ہے، جو بھی حاجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتا ہے۔ آپ نے اس عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت باندھ لینی ہے کہ یا اللہ میری فلاں نیت ہے، یا اللہ میں حج چاہتا ہوں، یا اللہ میری جو حاجت ہے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ نیک اور صالح اولاد پیدا فرما۔ جس کی اولاد نہیں، اولاد کے بارے میں وہ حاجت نیت باندھے۔ جس کو قرض کی ادائیگی کے اسباب اگر چاہیے، غیبی اسباب، غیبی راستے چاہیے، وہ نیت کر سکتے ہیں۔ اگر جس کو خدا نخواستہ کوئی بیماری، اس میں شفا نہیں مل رہی، اللہ پاک تو سب سے بڑا ہے، وہ حکموں کا حاکم ہے، اس کے پاس صحت کے خزانے ہیں، دولت کے خزانے ہیں، اولاد کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ آپ ذرا مانگ کے دیکھیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، سمجھا اس لیے رہا ہوں بیسکس چیزیں، تاکہ آپ کو اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے پورا اس کا فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ خاص 28 رجب جمعۃ المبارک کا یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، 2 منٹ کا عمل ہے، لیکن ویڈیو لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کو ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں تمام چیزوں کی، تاکہ اس وظیفے کے دبار سے آپ کو کسی چیز کی کمی پیشی نہ رہے، آپ کنفیوژن میں نہ رہے، آپ کمپلیکیشنز میں نہ رہے۔ تو ابھی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عبادت ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ یہ شارٹ درود ہے، درود ابراہیمی جو نماز والا ہے وہ پڑھیں، وہ برکت والا ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے بڑا مقام اور بڑی تاثیر رکھی ہے، کیونکہ وہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقام دیا ہے، وہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ تو ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ درود پاک میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ صرف آپ نے درود پڑھنا ہے، کوئی سا درود ہو، درود ابراہیمی ہو یا شارٹ ہو، پڑھ سکتے ہیں۔
ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلا عمل کرنا ہے، پہلا وظیفہ کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنے کے بعد نیت باندھ لیں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے۔ اب بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو وظیفے کا مکمل طور پہ فائدہ ہو، اس عمل کا پورا فائدہ ہو، 100% فائدہ ہو۔ اگر قرض کی ادائیگی چاہتے ہیں، غیبی مدد چاہتے ہیں، معلومات چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں اور پڑھیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا کریم۔ ایک دفعہ یا رحمان یا کریم، اے رحمان، اے کریم، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے۔ جب اللہ کو 28 رجب جمعہ المبارک والے دن آپ یا رحمان یا کریم، یا رحمان یا کریم کہہ کے پکارو گے، اللہ پاک رحمان بن کے اور کریم بن کے آپ پہ برکات اور رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اس وظیفہ خاص کو کرنے سے پہلے آپ حاجت باندھ لو، نیت باندھ لو، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی تمام ضروریات اللہ پاک غیبی راستے نکال کے پوری فرمائے گا۔ آپ نے یا رحمان یا کریم کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز یا رحمان یا کریم۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے، یا رحمان یا کریم، یا رحمان یا کریم، یا رحمان یا کریم، یا رحمان یا کریم۔ آپ نے کاؤنٹنگ میں مسٹیک نہیں کرنی، 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا رحمان یا کریم، یہ پہلا وظیفہ آ گیا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے آپ نے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعہ المبارک والے دن آپ نے 100 مرتبہ جو یہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے ہزاروں دروازے رزق کے کھول دے گا، اس کے لیے معلومات کے، دولت کے دروازے، غیبی راستے نکال دے گا۔ جو بھی حاجت ہوئی، جو بھی ضرورت ہوئی، اب 100 مرتبہ جب سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح اور شکر ادا کرنا، تسبیح بیان کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ، ہے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے 100 تسبیح 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ، یعنی کہ 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ یہ ہے، آپ پڑھتے جائیں اور اپنی نیت باندھتے جائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، ساتھ پڑھتے جائیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو جو فرمائیے، ایک چیز، ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے مس نہیں کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ آپ کی توجہ بڑی ضروری ہے، اگر مس ہو جائے کوئی پوائنٹ تو پھر وظیفے میں وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے، یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع۔ کس طرح پڑھنا ہے تو جو فرمائیے، یا قادر یا نافع۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 ٹائمز، 11 مرتبہ۔ شروع میں آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا رحمان یا کریم پڑھا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اور تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ ہے، یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، کتنی مرتبہ؟ 11 ٹائمز، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود پڑھنا ہے۔ شروع میں جو پڑھا تھا درود ابراہیمی ہو، یہ شاد درود ہو صلی اللہ علیہ محمد، یا نماز والا درود پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اسم اعظم ہے یا ارحم الراحمین۔ کسی بھی دعا، کسی بھی حاجت کے شروع میں جب آپ اسم اعظم کو پڑھتے ہیں، جب اللہ کو پکارتے ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو اللہ پاک
آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اور جمعے والے دن جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی اللہ پاک تمام حاجات اور تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ یا ارحم الراحمین کو آپ 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا کریں، یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو 28 رجب جمعۃ المبارک کی برکت سے یا اللہ تو پورا فرما، یا اللہ میری مدد خاص فرما، یا اللہ جو مانگا مجھے میرا مقدر فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکا یا اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو اپنی برگہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔